آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی کی جانب سے سائپر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم اور حصار میزائل کی میس پروڈکشن کے حوالے سے خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی فضائیہ کے ایک Su-22 ایئر کرافٹ کو پیش آنے والے حادثے سے متعلق خبر کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سو لیٹس بگن۔ 15 دسمبر بروز جمعہ ترکی کے پہلے ملکی ساختہ ہوائی دفاعی نظام سائپر بلاک 1 ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی میس پروڈکشن کے لیے ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس اور ترکی کی مائناز دفاعی کمپنیوں راکٹسان، ایسلسان اور ٹیوبیٹیک سٹیج کے مابین کانٹریکٹ سائن کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ تقریب انقرہ ترکی میں منعقد کی گئی، جس میں ترک وزیر دفاع یاسر گولر، چیف آف جنرل اسٹاف میتن گیورک، پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز ڈاکٹر ہلوگ گورگن اور دیگر ترک ملٹری آفیشلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ترک وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آج کا دن ترکی اور ٹرکش آرم فورسز کے لیے فخر کا باعث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم کی تیاری سے ترکی امریکن پیٹریاٹ اور رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی لیگ میں شامل ہو جائے گا۔ مزید برآں اب یہ سسٹم ٹرکش آرمی کے علاوہ ترک فضائیہ کے بھی حوالے کیا جائے گا، جس کی ٹائم لائن 2024 تک متوقع ہے۔ شرکت سے خطاب کرتے ہوئے پریزیڈنٹ آف ڈیفنس انڈسٹریز ڈاکٹر ہلوگ گورگن نے بتایا کہ اس کانٹریکٹ کے تحت حصار A+ اور حصار O+ میزائلز کی میس پروڈکشن ڈیلیوریز 2025 سے 2028 کے درمیان ترک لینڈ فورسز کو کر دی جائیں گی، جبکہ ترکی اپنی فضائیہ کو یہ سسٹمز 2026 سے 27 تک فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم میں استعمال ہونے والے حصار میزائل کو مکمل طور پر ترکی میں ہی مقامی پرزجات کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی اپنے لیڈ ایئر ڈیفنس سسٹم پروگرام کے تحت سائپر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی ملکی سطح پر تیاری کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس سسٹم کو بلاک بلڈنگ کانسیپٹ کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، جس میں سائپر بلاک 1 اور بلاک 2 میزائل شامل ہیں۔ اس سائپر بلاک 1 میزائل سسٹم کا ایکسیپٹنس ٹیسٹ اسی سال کے آخر میں مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ اسے مئی 2024 میں ترک آرم فورسز کے حوالے کیا جائے گا۔ اس لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو ترکی کی 3 بڑی دفاعی کمپنیوں راکٹسان، ایسلسان اور ٹیوبیٹیک سٹیج کے کنسورشیم کی جانب سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم اور حصار میزائل کی سیریل پروڈکشن کے حوالے سے طے پائے جانے والے اس کانٹریکٹ میں رپورٹڈلی ایسلسان کا کل شیئر $4 بلین کوٹ کیا جا رہا ہے۔ لاسٹلی آپ کو بتاتے چلیں کہ سائپر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کو بنیادی طور پر امریکی ساختہ پیٹریاٹ اور رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مارکیٹ کو پچ کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ یہ سسٹم اپنے ERALP AESA ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اٹیک ڈرونز، ہیلی کاپٹرز حتیٰ کہ F-35 جیسے اسٹیلتھی ایئر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا، جبکہ اس ریڈار کی رینج 600 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ ترکی نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو ناقابل تسخیر بنانے کی غرض سے امریکن پیٹریاٹ سیم کی خریداری کے لیے درخواست کی، مگر امریکی حکومت نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جس کے متبادل کے طور پر ترکی نے روس سے جدید S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں ترکی نے ملکی سطح پر پیٹریاٹ سیم کی طرز کا ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے کا آغاز کیا، جو سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ترکی اس سسٹم کی ٹرکش لینڈ فورسز میں کامیاب انڈکشن کے بعد اسے مختلف نیول شپس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرنے کا خواہشمند ہے۔ اگر آپ ترکی کے سائپر لیڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی تمام تر صلاحیتوں سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کریں۔ رپورٹڈلی 16 دسمبر ہفتے کے روز ایران کا ایک روسی ساختہ سوکوئی Su-22 ایئر کرافٹ پرشین لیک کے قریب ڈسٹرکٹ کیزرن میں کریش کر گیا۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا تسنیم نیوز ایجنسی نے اس خبر کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ Su-22 طیارہ اپنی روٹین فلائٹ پر پرواز کر رہا تھا جب یہ ایئر کرافٹ ایران کے ساؤدرن پروونس سے گزرتے ہوئے ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے دونوں پائلٹس موقع پر سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ اس حادثے کے نتیجے میں آن گراؤنڈ کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ لوکل میڈیا کے مطابق یہ Su-22 ایئر کرافٹ ایرانین ریولیوشنری گارڈ کرافٹ ایئر فورس کے زیر استعمال تھا۔ اس سے پہلے پچھلے سال سپٹمبر میں بھی ایرانی فضائیہ کا ایک Su-22 طیارہ ہورمزگان کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان Su-22 ایئر کرافٹس کو رشین سوکوئی ایئر کرافٹ کارپوریشن کی جانب سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔
ایران نے یہ طیارے ٹوٹل 40 کی تعداد میں 90s کی دہائی کے دوران روس سے حاصل کیے۔ بعد ازاں ایران پر لگنے والی امریکی پابندیوں اور بری اکنامیکل کنڈیشنز کی وجہ سے ایران کے لیے ان طیاروں کو آپریشنل رکھنا بے حد مشکل ہو گیا۔ اب تک ان طیاروں کے کئی یونٹس گر کر تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ ایئر کرافٹس کو ایران کی جانب سے ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ایرانین ایئر فورس 20 کی تعداد میں ان رشین اوریجن ایئر کرافٹس کو اپنی فضائیہ میں آپریٹ کر رہی ہے۔ ایران اپنی ایئر فورس کو جدید طیاروں سے لیس کرنے کے لیے روس سے Su-35 ایئر کرافٹس کی ایکوزیشن پر بھی کام کر رہا ہے، جو بہت جلد ایران کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔